السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے شکوے اور شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ ہم شکوے اور شکایت کیوں کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کون لوگ ہیں جو بیرونی اور اندرونی طور پر کنٹرول میں ہوتے ہیں دوسروں کے۔ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو اندرونی طور پر نہیں بلکہ بیرونی طور پر دوسروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو اندرونی اور بیرونی کنٹرول میں ہوتے ہیں دوسروں کے۔ اندرونی اور بیرونی کنٹرول کا مطلب اگر آپ اپنے فعل، اپنے رویوں، اپنے موڈ کے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیرونی طور پر کنٹرول ہونے والے شخص ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ میرے باس میری زندگی کو جہنم بنا رہا ہے، میری بیوی یا شوہر میرے ساتھ اچھا نہیں سلوک کرتا، میرے والدین مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میرے استاد مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ مثال تو منفی صورتحال یا جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کا سوال کا جواب مثبت بھی دیتے ہیں تو آپ خوش ہونے کا ذمہ دار بھی کسی اور کو سمجھتے ہیں، تب بھی آپ بیرونی مداخلت سے کنٹرول ہونے والے شخص ہیں۔ اندرونی طور پر کنٹرول ہونے والا شخص اپنے رویوں، افعال، موڈ، زندگی کی پوری ذمہ داری خود لیتا ہے۔ اپنے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے دوسروں پر الزام نہیں دھرتے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی اس نے اپنی زندگی کا الزام دوسروں پر دیا ہو اور دوسروں کو سب کچھ کہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار کہتا ہے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک خاتون تھی، اس کا وزن وہ بہت موٹی تھی، اس کا وزن 70 پاؤنڈ پر زیادہ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میں بہت موٹی ہوں، میں نے اتنا علاج کروایا، میرا علاج نہیں ہوا، اور اس کی شکایتیں بھی یہی تھی کہ اصل میں یہ سب میری موٹی ہونے کی وجہ میرے والدین ہیں۔ وہ دیہاتی تھے اور انہوں نے مجھے چکنائی والی چیزیں کھلائی اور اس وجہ سے میں موٹی ہو گئی، اور اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد میرا جو میاں ہے، میرا ہسبینڈ ہے، وہ بھی چکنائی والی چیزیں کھاتا ہے، وہ تو دوسری کھاتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں موٹی ہو گئی، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی اس میں ہی شامل کر لیا۔ ان کی وجہ سے میں مصروف رہتی ہوں، ورزش نہیں کر پاتی، یہ نہیں کر پاتی، وہ نہیں کر پاتی، اور اس وجہ سے میرا تو وزن کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سارا الزام اس نے خود کو دیکھا ہی نہیں کہ خود کچھ کنٹرول کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس نے سارے الزام باہر لگا دیے۔ اور اسی طرح پھر ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی، اسے بتایا کہ آپ خود کنٹرول کرنا چاہیں گی تو ہوگا، ہم اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ ہمیں نہیں کنٹرول کر سکتا۔ ہم جب تک خود نہیں سمجھیں گے دوسروں پہ الزام لگاتے جائیں گے، خود کو صحیح ثابت کرتے جائیں گے۔ دوسروں کو الزام لگانا تو آسان ہے، خود کو الزام لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی باتوں میں صرف دوسرے تھے، اس نے خود کو تو بھول ہی گئی، اس نے اپنی فہرست میں خود کو شامل ہی نہیں کیا کہ میری بھی کوئی غلطی ہے، میں خود کرتی ہوں یا نہیں کرتی۔ اسی طرح ایسے ہوتا ہے، زندگی کی ذمہ داری اٹھانے کی نسبت دوسروں پر الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد کئی ہفتوں کے بعد اس عورت کو احساس ہوا اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو کچھ بھی نہیں بدل سکے گا۔ تبدیلی تبھی آئے گی جب وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھائے گی۔ اسے احساس ہوا کہ سوائے اس کے کوئی اور زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جب اس نے ایسا کیا تو چند مہینوں میں ہی بہتر ہو گئی۔ ہم اپنے ارد گرد کے حالات، جائنی کے لوگوں تک کو نہیں بدل سکتے، چیزیں ہمیشہ خراب رہیں گی، لوگ مسلسل ہمیں مایوس کرتے رہیں گے، ناکامیاں آتی رہیں گی، ہم اپنی بیرونی دنیا پر قابو نہیں پا سکتے، تاہم ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں جو ہمارے احاطہ کنٹرول میں ہیں۔ وہ ہیں زندگی کے مسائل پر ہمارے رد عمل۔ بس ارادہ کر لیں کہ دوسروں پر الزام نہیں دھرنا اور کبھی شکایت نہیں کرنی۔ اگر کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو یوں
نہ کہا کرو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ حکم الہی تھا اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میری مرضی سے نہیں ہوا۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے اگر میں ایسا کر لیتا، یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دینے والا عمل ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں۔